کتاب داڑھی والا مصنف حسنین جمال۔ ہجر منانے کے چیمپئن لوگ، ہم لوگ ہجر منانے کے چیمپئن ہیں۔ ہم انتظار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں وصل سے زیادہ جدائی پسند ہے، اور ان دونوں سے بھی زیادہ محبت کا انجام ہمیں موت کی صورت میں اچھا لگتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پرانی داستانوں پر ایک نظر ڈالیں۔ رانجھا بیچارہ کتنے سال تک بھینس چراتا رہا۔ سونی غریبی کیسے کچے گھڑے پر چڑھ کر مہیوال سے ملنے جاتی تھی۔ سسی پنو کو ہم نے کبھی ملنے نہیں دیا۔ کہانی کے ہائٹ یہ تھی کہ زمین 2 بار پھٹ گئی، ایک دن سسی، پھر اگلے دن بیچارہ پنو اس میں دفن ہوا، تاکہ کم از کم ملاقات ہی ہو جائے۔ صاحبان نے بھی لمبے انتظار کاٹنے کے بعد وہی کیا جو عدالت میں لو میرج کے بعد ہوتا ہے۔ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے بیٹیاں انکار کر دیتی ہیں، حبس سے بیجا کا مقدمہ الگ بنتا ہے، اور جوان کورٹ کچہری کا نپٹاتا رہ جاتا ہے۔ اس نے مرزے کے تیر چھپا دیے، خالی ہاتھ مرزا بیچارہ مر گیا، پھر خود بھی تلوار سے خودکشی کر لی۔ لیلا مجنوں کے بھی 2 انجام مشہور ہیں۔ ایک میں خیس کو سنگسار کر دیتے ہیں، دوسرے میں لیلا کی شادی کسی کزن سے ہو جاتی ہے، مجنوں پاگل ہو جاتا ہے۔ یوسف خان شیربانو کی شادی ہوئی تو یوسف خان کو شکار پر قصہ گو نے مروا دیا۔ اس کے غم میں شیربانو بھی چلی گئیں۔ فرہاد نے بھی پہاڑ کاٹتا رہا، شیری کو پانے کا موقع آیا تو اس غریب کو بھی جعلی خبر بھجوا دی کہ شیری فوت ہو گئی۔ فرہاد نے وہیں تیشہ اپنے سر میں مار لیا۔ شیری کو جب سارا سین پتہ چلا تو اس نے چپکے سے خودکشی کر دی۔ اس سارے قصے کہانیوں میں کیا یہ نظر نہیں آتا کہ یہ دونوں بندے مسلسل انتظار کر رہے ہیں، اور یا پھر وہ مر جاتے ہیں؟ غلطی سے اگر ملاقات والا کوئی منظر آ بھی گیا تو کتنا ہوگا؟ کیا مشرق والے جسے چاہتے ہیں اسے پانے کی آرزو نہیں رکھتے، یا صدیوں سے اذیت پسند ہو چکے ہیں؟ یا پیار محبت وغیرہ کرنا ہمارے یہاں ممکن ہی نہیں ہے؟ یا ہم پہلے ایسے لوگوں کو مارتے ہیں، پھر بعد میں ان کے مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ از قسم ہیرو اور رانجھے کی مزار، یا ہم کسی کو سکھ دیکھ ہی نہیں سکتے؟ ادب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حرام ہے 80% افسانوں یا ناولوں میں ہیرو ہیروئن شادی ہو سکے۔ یہ لمبے چوڑے موڑ آئیں گے، گھما پھرا کے ایک دن پتہ لگے گا کہ چچا زاد یا خالہ زاد کے پلوں میں بندھی ہوئی ہیروئن جا رہی ہے، اور ہیرو آنسو بہا رہا ہے۔ ہیرو مجبور ہے، اس کے ہاتھ زمانہ باندھ چکا ہے اور بے روزگار ہے، یا اس کی بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی زندگی ہے، یا وہ لاوالی ہے، یا ماں باپ نے قسمیں دے دی ہیں، یا وہ پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ عین ممکن ہے پہلے سے شادی شدہ ہو۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے، جرأت مند ہیرو جو آنسو بہانے کے بجائے کوئی ڈھنگ سے کام کر جائے، وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ وہ زہر کھانا پسند کرے گا، نشاور چیزوں کا استعمال بڑھا دے گا۔ قوی امید ہے شادی کے بعد ہیروئن 2 بچے لیے مزار پر ان کی صحت کے لیے دعا مانگنے جائے، ہیرو کو ملنگ بنا کر چیخ مارتی ہوئی بے ہوش ہو جائے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیرو کبھی تھوڑی سی بھی ہمت کر لے۔ سسکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر بھی زندہ رہے گا۔ بھائی ایک دفعہ مر جاؤ یار، تو جو چاہتے ہو کر گزر، یا پھر بعد میں موٹے موٹے آنسو مت بہا۔ شاعری میں تو جیسے دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے، اور یہ ملائی ہی ہوتی ہے بلائی وغیرہ، وہی نفاستیں ہیں جو ہمارے ہیرو پالتے ہیں۔ اس طرح سارے اچھے شعر درد بھرے پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے عورت ذات سے اتنا اجنبی کر دی کہ پوری شاعری میں وہ اپنی عورتوں والی جوانی میں ہی نظر آتی ہے۔ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے یار؟ بھائی ایسا ہی پرہیز ہے تو بات کرنی کیوں لازم ہے؟ احترام کا تقاضا ہے، آپ مضمون کوئی اور باندھ لیں جس میں واقعی کوئی مرد سامنے ہو اور آپ بآسانی سمجھتے ہیں کا صیغہ استعمال کر سکیں۔ دیکھیں، بات یہ نہیں کہ ادھر شاعر سمجھتی ہیں استعمال کر لیتا تو اپنی بحث ختم ہو جاتی۔ ظاہر ہے شعر کے کرافٹ پر شک کرنا کفر ہے۔ بات تو یہ ہے، یا تو ایسے قصے مت اٹھاؤ یا پھر انصاف کرو۔ یہ اثر ہماری پنجابی تک میں آیا ہے۔ کسی گاؤں دیہات میں رہنے والے دوست سے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھ کر دیکھیے، یار بھابی دا کی حال ہے؟ جواب ملے گا، او ٹھیک نہیں۔ اب یہ ایسا جواب ہے کہ جو اپنے ابا جی کے بارے میں بھی اگر کوئی دے گا تو بالکل انہی لفظوں میں دے گا، او ٹھیک نہیں، یا شکر ہے جی۔ او ٹھیک نہیں، عجب پڑھ رہی نہیں، شکر ہے جی، وہ ٹھیک ہے جی۔
ابھی پڑھائی چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی جو آپ ہر دوسرے شہر میں خون تھوک رہے ہیں، بیمار دکھائی پڑ رہے ہیں، اتنے لاغر ہیں، ہلا نہیں جاتا، ٹی وی ہو گئی ہے، مرنے والے ہیں تو اب اٹھ کے کچھ کر کے نہیں لیتے، مرتے مرتے مر جانا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، لیٹے لیٹے شعر کہیں گے، جدائی کے نغمے گائیں گے، ہجر کی درد بھری آہیں نکالیں گے، شیب بھی بڑھائی ہوگی، ساری زندگی اسی غم میں نکال دیں گے، لیکن وقت پر ہمت نہیں کریں گے، محبت پانے کا جتن کرنا سرشت میں ہے ہی نہیں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ ایک اور شعر، یار یہ اداسی نہیں ہے، یہ نحوست ہے، 24 گھنٹے آپ پر طاری رہتی ہے، بھئی آپ مل لیے، کم از کم 2 گھڑی خوش ہو جائیں، نہیں ملنے کے دوران بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار میٹنگ تو ختم ہونے والی ہے، لمبی جدائی کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور ہول اٹھ رہے ہوں گے، جیسے ہی گھر جائیں گے پھر اپنا کام چالو ہو جائے گا، خوشی ہمارے شاعری کی بلکہ ہماری موت ہے، ہم خوشی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو بس کسی کی نظر لگی کہ لگی، پھر لگ بھی جاتی ہے۔ امیتابھ بچن اور ان کی بیگم کو ریکھا کی نظر آج تک کیوں نہیں لگی؟ میرے خیال میں ہم لوگ صدیوں سے شدید کاہلی اور سستی کا شکار ہیں، ہمیں چیزیں تبدیل کرنا پسند نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا کمفرٹ زون ہمارے پاس رہے اور کام بھی ہو جائے، ساری دنیا بھی راضی ہو اور ہجر بھی نہ ہو، حالات بھی نہ بگڑے، مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں، وصل تو ایک طرف رکھیں، گھر بیٹھ کے تو بندہ نوکری بھی تک نہیں کر سکتا، کچھ بھی پانے کے لیے کھونا ضروری ہے، ہلنا ضروری ہے، ہلیں گے تو اٹھیں گے، ارادہ باندھیں گے، کوئی ترکیب لڑائیں گے، اگر ہلنا تک نہیں ہے تو پھر چاکلیٹ ہیرو بن کے رونا بالکل بیکار بات ہے۔ ٹوٹیں گے زمانے میں تیرے ہاتھ نگوڑے، کتنے دلوں کے تو نے شیشے توڑے، لا اللہ۔ ایک زمانے میں وہ گانا اپنا بھی فیوریٹ تھا جس میں یہ بول آتے تھے، پھر بعد میں جا کر ایک دن خیال آیا اس گانے کے شاعر اور ان کی سادہ دل ہندوستانیوں میں کیا فرق ہے، جو دعا مانگتے تھے یا اللہ فرنگیوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو بس اسی دن سمجھ میں آ گیا یہ سب میرا ذاتی قصور نہیں ہے، شاید یہ سب کچھ میرے ڈی این اے میں ہے۔